جان سے تمگر ازا قلم فروا خالد قسط نمبر 53۔ یہ میر حازم سالار کی بیوی کو بری نگاہوں سے دیکھے اور سمجھے گا کہ بچ جائے گا۔ سب کی توجہ شہزاد کے آنے کی جانب تھی جو ابھی تک بجلی کے جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ تھا۔ اگر کوئی بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تو اس نے بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اپنے کانوں میں پڑتی گھمگیر آواز پر ہیبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہیبا کو یقین نہیں آیا تھا وہ لوگ جن بلیک سٹارز کے لیے اتنے منصوبے بنا رہے تھے وہ اس طرح بے خود ہو کر نہ صرف ان کے ساتھ ان کے بیچ آن کھڑا ہوا تھا بلکہ اتنے بڑے سیاسی شہزادہ کیانی پر حملہ آور بھی ہو چکا تھا۔ جہاں تم وہاں میں۔ ایس پی صاحبہ حازم کی آنکھوں کے سرد سپاٹ تاثرات ہیبا کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ وہ مر جائے گا، اسے بچاؤ، ہیبا دھیمی آواز میں اور منت بھرے لہجے میں بولی۔ تو میں نے کون سا مذاق کیا ہے؟ مارنے کے لیے ہی کرنٹ لگایا نا اسے۔ حازم بڑے ریلیکس موڈ میں اس شخص کو بجلی کے زوردار جھٹکے کھاتا دیکھ رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہیبا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میں جو چاہتا ہوں تم اس بہت اچھے سے جانتی ہو۔ حازم نے سامنے رکھی ٹرے سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا۔ اقبال کیانی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اپنے بھتیجے کی جان بچانے کے لیے، سب کے آگے فریاد کر رہا تھا، جبکہ ہمدان سینے پر بازو باندھے اس شخص کو جھٹکے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ مہروش بھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کمشنر صاحب خود بے بسی سے یہ دیکھ رہے تھے۔ وہ کس کو موت کے منہ میں جانے کا کہتے؟ میں نہیں جانتی۔ ہیبا نگاہیں چراتے ہوئے انکاری ہوئی تھی۔ رخصتی چاہتا ہوں تمہاری، اور جو تم مجھ سے طلاق لینے کے لیے وکیلوں سے رابطے کر رہی ہو اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حازم کی بات پر ہیبا نے سختی سے مٹھیاں بیچی تھیں۔ میں اپنے باپ کے قاتل سے شادی نہیں کروں گی۔ ہیبا نے دانت پر دانت چڑھاتے ہوئے کاٹدار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مرنے دو پھر اس چچا بھتیجے کو، جس کا الزام آئے گا تمہارے کمشنر صاحب پر۔ بیچارہ اتنی محنت کر کے اس پوسٹ تک پہنچا ہے اور اتنے بڑے سیاسی کے قتل میں بے عزت کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ حازم کی بات پر ہیبا کا دل چاہتا اسے اپنی نگاہوں سے غائب کر دے۔ یہ شخص ہر بار اسے ایسے ہی بے بس کر دیتا تھا۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، پلیز اسے بچا لو۔ ہیبا نے اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے بہت مشکل سے جواب دیا تھا، جس پر حازم نے ایک زخمی مسکراہٹ اس پر اچھالتے ہوئے ایک جانب لکڑی کی کرسی اٹھا کر شہزاد کیانی کے پیروں پر دے ماری تھی۔ حازم نے شہزاد کیانی کی گھٹیا حرکت کو دیکھتے ہوئے سب سے نظریں بچا کر بورڈ سے بجلی کی ننگی تار لے کر شہزاد کیانی کے پیر میں پھینک دی تھی۔ اس کے کرسی مارنے پر تار ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اور شہزاد کیانی بے دم سا ہوتا منہ کے بل کرسی سے نیچے جا گرا تھا۔ مہروش نے دھیرے سے جا کر سوئچ آف کرتے تار کا دوسرا سرا بورڈ سے نکال دیا تھا۔ شہزاد کیانی کی جانب متوجہ ہوتے باقی لوگ تو یہ دیکھ ہی نہیں پائے تھے، مگر ہمدان صدیقی کی نگاہیں تو اس سیاہ شال میں لپٹی لڑکی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ جلدی سے ایمبولینس بلاتے شہزاد کیانی کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ حازم اور مہروش نے وہاں سے الگ الگ نکلنا تھا۔ حازم جا چکا تھا جبکہ مہروش نکلنے والی تھی جب اسے اپنی کلائی کسی کی مضبوط گرفت میں قید ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ بے رحم لمس محسوس کر کے وہ پہچان گئی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اس کا ستمگر ہی تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی ہیں۔ آپ کون ہیں اور اس پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہی ہیں؟ ہمدان اس کی کلائی سخت سے مروڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ مہروش اس وقت شدید مشکل میں پھنس چکی تھی، مگر اس وقت وہ ہمدان کے سامنے اپنی شناخت نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے بنا مڑے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جب ہمدان نے اسے اپنی گرفت سے یوں بے قابو ہوتے دیکھ اس کی کمر بازو حمائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ دونوں اس وقت جس کوریڈور میں کھڑے تھے وہ بالکل سنسان پڑا تھا، ان کی ہاتھا پائی کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مہروش اسے خود پر حاوی ہوتے دیکھ کر پلٹی تھی اور اس کے پیٹ پر ایک زوردار پنچ رسید کرتی ہمدان صدیقی کو لمحے بھر کے لیے بھچنگ کر کے رکھ گئی تھی۔ اس نے آج تک مہروش کے ساتھ فائٹ نہیں کی تھی، اس لیے وہ اس کی ان صلاحیتوں سے واقف نہیں تھا۔ یہ پنچ کوئی عام پنچ نہیں تھا، وہ پراپر ٹرینڈ کمانڈو کی طرح لڑنا جانتی تھی۔ ہمدان کو شدید حیرت ہوئی، اگر یہ لڑکی کمشنر صاحب کے کہے کے مطابق اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی تو اب تک اس کی سختی اتنے آرام سے کیوں کر برداشت کرتی آئی تھی؟ اس پر جوابی وار کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا یہ اس کی محبت بے پناہ محبت تھی؟ ہمدان اپنی سوچوں میں الجھا تھا جب اس کی گرفت کمزور پڑتی دیکھ مہروش وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہمدان خاموشی سے کھڑا اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ وہاں سے ہٹا تھا جب اسے اپنے پیر کے نیچے کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پیر ہٹاتے وہ نیچے بیٹھتا، وہاں سیاہ رنگ کا انتہائی خوبصورت جھمکا اپنی ہتھیلی پر رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ اسے سنبھال کر جیب میں رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔
شاویز نے تمہارے پیرنٹس کا قتل کیا ہے اور اب وہ باقی سب کو مار کر تمہارے نام پر موجود ساری جائیداد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تم سے نکاح بھی صرف اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد تمہارے شوہر کے نام پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس نے تمہاری معصومیت دیکھ کر تمہارے سامنے محبت کا ناٹک کر کے صرف تمہیں پھنسایا ہے۔ ہم سب کو مارنے کے بعد وہ ساری جائیداد اپنے نام لگوائے گا اور پھر تمہیں بھی مار دے گا۔ یہی ہے اس کی اصل حقیقت۔ وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ یاسمین بیگم اپنے شوہر اور خاندان والوں کے مجبور کرنے پر پریسے کے سامنے شاویز کے حوالے سے جھوٹ بولتی اندر سے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ شاویز اور پریسے کی شادی سے سب سے زیادہ وہی خوش تھیں۔ ان کی لاڈلی سفیان سے شادی کر کے برباد ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن اس وقت وہ مجبور تھی۔ شہباز افندی نے انہیں پریسے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ مام، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پریسے فق ہو پڑتے چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ہر فرد کی بات جھٹلا سکتی تھی سوائے یاسمین بیگم کے، اور سب نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے پری تائی جان کی باتوں کا یقین کرے گی؟ فضا اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ پری بہت پاگل ہے، یقین کر لے گی۔ پتہ نہیں ان کروڑوں کی وارث کے مالک کو اس میں کیا نظر آ گیا۔ بس ادھر پری بات پر یقین کرے گی، ادھر تم نے شاویز سکندر کے پاس پہنچ جانا ہے۔ وہ کنگال سفیان، اب اس پری کو ہی مبارک ہو۔ تم بس شاویز سکندر کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو۔ فضا کی ماں اپنی بیٹی کو اس مشکل سے نکالنے کی ترکیب بتا رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو شاویز پہلی نظر میں ہی بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاویز سکندر کو اس پریسے کے خلاف کروں گی میں۔ ہر بار ہر اچھی شے کو اسی کی جھولی میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پہلے بھی سب پریسے کرتے تھے اور اب یہ شاویز سکندر بھی اسی کو بیوی بنائے بیٹھا ہے۔ فضا کی آنکھوں میں پریسے کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جو آج برا وقت آنے پر سامنے آ رہی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں پری، تم جانتی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یاسمین بیگم آس پاس موجود لوگوں کے خیال سے پریسے کو کوئی بھی اشارہ نہیں دے پا رہی تھی۔ پری بیٹا، بچپن سے لے کر اب تک آپ کو سگی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھا ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے آج کہ آپ ہم سے زیادہ ایک غیر انسان پر بھروسہ کر رہی ہیں۔ شہباز افندی اسے نرم پڑتا دیکھ کر مزید ایموشنل بلیک میل کر گئے تھے۔ پریسے جو اپنے پیرنٹس کا سن کر پہلے ہی نڈال سی بیٹھی تھی، شہباز افندی کی بات پر بالکل ڈھہ گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے شاویز کو قتل کرتے دیکھ چکی تھی اور اب اس کے اتنے قریبی رشتے اسے یہ سب بول رہے تھے جس پر یقین کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا تھا۔ اس کا دل مسلسل دہلا دے رہا تھا، مگر وہ اپنی آنکھیں اور کان بند کیے اس وقت دل کی سننے سے بالکل انکاری تھی۔ لیکن وہ بہت پاورفل ہے بابا، ہم چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پریسے نے اس کے گینگسٹر والی بات بتا کر ان سب کو مزید خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، جبکہ یاسمین بیگم نے بے یقینی سے پریسے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھلا ایسے کیسے شاویز کے خلاف جا سکتی تھی؟ وہ تو بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہم نہیں، مگر تم کر سکتی ہو۔ شہباز افندی سے مانتا دیکھ کر آنکھوں میں چمک بھرے اس کے قریب آئے تھے۔ کیا؟ پریسے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاویز سکندر کو زہر دے سکتی ہو تم؟ اس کا برا سایہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں سے ٹل جائے گا۔ شہباز افندی کی بات پر پریسے کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول پانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس سوچ سے کہ اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں تیار ہوں، آپ مجھے سارا پلان بتا دیں۔ پریسے کی بات پر شہباز افندی کو زندگی میں پہلی بار اس پر پیار آیا تھا۔ اسی لمحے گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ شاویز سکندر کی آمد کا سن کر پریسے سمیت ہر فرد خوف سے کانپ گیا تھا۔ ماں کے اشارے پر فضا سب سے نظر بچا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ میر سر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے اس طرح اچانک کال کیوں کی؟ مہروش ہاضم کو یوں اچانک شاویز کو بھی کانفرنس کال پر لیتا دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی تھی۔ وہ دو اہم گڈ نیوز ہیں میرے پاس، وہی بتانے کے لیے کال کی ہے۔ ہاضم بات کرتے مسکرایا۔ جی بتائیں جلدی سے، اتنے دنوں سے کان گڈ نیوز سننے کے لیے ترس سے گئے ہیں۔ مہروش فوراً ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ جنید کو ہوش آ گیا، وہ اب کومے سے باہر ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ہاضم کی بات سن کر شاویز اور مہروش دونوں کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اور دوسری خبر؟ مہروش چہکتے ہوئے بولی۔ مہروش، میری شادی ہے کل، اور وہ بھی ویسی ہی شان و شوکت کے ساتھ جیسے ہم تینوں چاہتے تھے۔ کل بلیک سٹارز پوری دنیا کے سامنے جشن منائیں گے اور اس کے بعد شروع ہوگی دنیا والوں کی تباہی۔ ہاضم کی بات پر ان دونوں کی آنکھوں میں بھی چمک واضح ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، کل کا فنکشن بہت سارے لوگوں کے لیے یادگار ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے بلیک سٹارز کتنے شاہانہ طریقے سے اپنی خوشیاں مناتے ہیں۔ شاویز کے انداز میں عجیب سا سرد پن تھا۔ شاز، تم ٹھیک ہو؟
حازم کے ساتھ ساتھ مہروس بھی ٹھٹری تھی۔ وہ دونوں ایک سیکنڈ میں پہچان جاتے تھے جب شاویز اپنے بلیک پیرس موڈ میں ہوتا تھا، جس کی بیوی اسے زہر دینے کی پلاننگ کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ شخص کیسا محسوس کر سکتا ہے؟ اور انسان بھی مجھ جیسا، جو غداروں سے ایک لفظ بھی سننے سے پہلے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ شاویز کے لہجے کی سنگینی ان دونوں کو پریشان کر گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے وہ دونوں اس کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ شاہ سر پری حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، وہ وہی مانے گی جو وہ لوگ کہیں گے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ انہی کے ساتھ رہی ہے۔ مہروس کو اس کے لہجے سے خوف آیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ شاویز سگریٹ سلگاتے خود بھی سلگا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو، بلکہ چاہتے ہو؟ جس دیوانگی سے تم اسے چاہتے ہو ویسے ہی وہ بھی تمہیں چاہے۔ وہ تمہاری محبت کا مقابلہ اس کی محبت کبھی نہیں کر سکے گی جتنا تم دیوانے ہو اس کے۔ وہ نازک لڑکی اتنی دیوانگی نہیں رکھ سکتی تم جیسے مشکل ترین انسان کے لیے، جو اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہے، اسے تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، اس کی پائل کو ہر وقت اپنے سینے کی جیب میں ڈال کر ہر وقت خود کو اس کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، اس کی ذرا سی مہک سے پاگل ہو اٹھتا ہے۔ اگر کچھ دن وہ نظر نہ آئے تو شاہ کا سکندر سے بلیک بیٹس بن جاتا ہے۔ حازم ابھی مزید بھی بول رہا تھا جب شاویز غصے سے دھاڑا تھا۔ بکواس بند کرو میر، ہر وقت مذاق کرنے کا نہیں ہوتا۔ نہیں ہے اتنی ضروری پریسیا افندی میرے لیے، نہیں مر رہا میں اس کے بغیر۔ شاویز سکندر اضطرابی کیفیت میں بولتا، انکار میں بھی اقرار کر گیا تھا کہ کیسے وہ پل پل تڑپ رہا تھا اس لڑکی کی قربت کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری اذیت کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دیتا ہوں، پریسیا افندی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ حازم نے عین اس کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ ایسی بکواس کی تو۔ شاویز کی کنپٹیوں کی رگیں تن گئی تھی۔ شاہ سر، یہ پریسیا افندی کی چاہتی ہے آپ کے بارے میں بنا کچھ جانے وہ آپ سے نکاح کر چکی ہے۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہی ہیں۔ وہ بہت معصوم ہے، جیسا سچا دل خود رکھتی ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتی ہے۔ مہروس نے ہمیشہ کی طرح تحمل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا۔ وہ جانتی تھی شاویز کا غصہ کتنا برا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔